اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ غفلت میں زندگی گزارنے والے یہ بیان ضرور سنیں۔ عیون الاخبار میں ہے، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ تین باتیں محض زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن ان کے دل دنیا اور متاع دنیا جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے، اور یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے۔ تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ آخر ہمیں ایک دن مر جانا ہے، مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ اے لوگو، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے جب وہ تم سے ہر چھوٹی بڑی چیز کے تعلق سے سوال کرے گا؟ ان سوالات کے لیے ابھی سے ہمیں چاہیے کہ اچھا جواب تلاش کر لیں تاکہ اس وقت شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ فرمان الہی ہے، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے اور خوب خبر رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے مومنوں کو سمجھایا کہ وہ اس کے احکامات کو نہ چھوڑیں اور ہر حالت میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرش الہی کے پائر پر تحریر ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا میں اس کی بات مانوں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے اپنا محبوب بناؤں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو بخشش کی طلب کرے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ اسی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہر عقل مند اور دانش مند اور ذی ہوش کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوف اور بھرپور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور راضی بقضا رہے، اس کے نازل کردہ مصائب پر صبر کرے، اس کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے کم و بیش پر قانع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میری قضا پر راضی، مصائب پر صابر نہیں اور نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا اور کم و بیش پر قناعت نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ ایک شخص نے جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تعجب ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ آپ نے جواب دیا، شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ حق بندگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کسی شخص نے جناب ابی یزید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں عبادت میں کیف و سرور نہیں پاتا۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اس لیے ہے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی بندگی کر، پھر دیکھ عبادت میں کیسا مزہ آتا ہے۔ ایک شخص نے نماز شروع کی، جب ایاک نعبد پر پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں خالصتاً اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ غیب سے آواز آئی، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ تب اس شخص نے مخلوق سے قطع تعلق کر لیا اور نماز شروع کی۔ پھر جب اسی آیت تک پہنچا تو وہی دل میں خیال آیا، پھر ندا آئی، تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے۔ اس نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور نماز کی نیت کر لی۔ جب اسی آیت پر پہنچا تو پھر خیال آیا کہ میں حقیقتاً اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ندا آئی، تم جھوٹے ہو، تم اپنے کپڑوں کی عبادت کرتے ہو۔ اس وقت اس بندے خدا نے بدن کے کپڑوں کے علاوہ سب کپڑے راہ خدا میں لٹا دیے۔ اب جو نماز میں اس آیت پر پہنچا تو آواز آئی کہ اب تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ ہمیں اور آپ کو بھی جب نمازیں پڑھنی چاہیے یا کوئی بھی نیک عمل کرنا چاہیے تو دنیا سے بالکل ہی قطع تعلق کر لینا چاہیے اور اپنا رشتہ، اپنا خیال، اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو فقط اللہ رب العزت کی ذات سے جوڑ لینا چاہیے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارا ایمان کامل ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔